لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام امام محترم حضرت مولانا عبد القادر صاحب اور قاری دامت برکاتہم علیہ، مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم، دیگر یہاں کے معزز علماء، بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی ماں اور بہنیں، یہاں کے نوجوانوں کی دعوت پر جو ہمارے عبداللطیف بھائی کے ساتھ آئے، ہمارے قاسم بھائی ہیں، عارف بھائی وغیرہ، جنہوں نے سائن میں آ کر دعوت دی، ان کی دعوت پر آج یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، چار نعمتیں ایسی دی ہیں جس سے کبھی پیٹ بھرتا نہیں ہے، چار نعمتیں، اور چاروں نعمتیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے اس کو عام کر رکھا ہے، خاص نہیں، یہ مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے جو انسان کی ضرورت کی چیزیں تھیں اس کو عام رکھا اور اپنے قبضے میں رکھا، جیسے رزق کا معاملہ ہے، روزی انسانوں کے حوالے اللہ نے نہیں رکھی، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ جن حضرات کو میں دنیا میں بھیج رہا ہوں ان کے دل، ان کے سینے اتنے تنگ ہیں کہ کسی کو ایک لقمہ بھی نہیں دیں گے، وہ سب خود وہی ہضم کریں گے، اللہ جانتے تھے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں دیتا اللہ ہے، پھر بھی آپس میں ایک دوسرے سے حسد کی بیماری لگی ہے کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کے پاس کار کیسے آ گئی، اس کا بنگلہ کیسے بن گیا، اس کی کھیتی اچھی کیوں ہے۔ یہ چیزیں بتلا رہی ہیں کہ اگر اللہ روزی کسی اور کے حوالے کر دیتا تو وہ خود سب کچھ ہضم کر لیتا، کسی اور کو ایک لقمہ بھی نہ دیتا، اور کسی اور کا تو کیا پوچھنا، اپنے حقیقی بیٹے کو بھی نہ کھلاتا۔ اتنا تنظیم ہے انسان، اللہ نے نعمتوں کو عام رکھا اور اپنے قبضے میں رکھا، کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اس میں ایک بڑی نعمت کھلا آسمان ہے، دیکھ رہے ہیں کھلا آسمان، اللہ نے آسمان میں ایسی کشش رکھی ہے، ایسا کھینچاؤ رکھا کہ جب سے پیدا ہوئے، جب سے آنکھ کھولی ہے، آسمان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج تک کسی انسان نے یوں نہیں کہا کہ آسمان دیکھنے سے میں تھک گیا، کوئی نہیں کہا، انسان دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جی چاہتا ہے کھلے آسمان کو دیکھتے رہے۔
قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کسی کو اللہ سمجھ میں نہ آتا ہو تو کسی کالج یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنی دلیل کو واضح کر دیا کہ انسان اگر مجھے سمجھنا ہے تو میری بنائی ہوئی یہ نعمت آسمان کو دیکھ لے، تیری سمجھ میں آ جائے گا کہ میری قدرت کتنی بڑی ہے. تو پہلی نعمت آسمان. دوسری نعمت پانی ہے. پیتے ہیں کہیں؟ پانی پیتے ہیں کہ روزہ ہے؟ شاید یہاں والے رات کا روزہ رکھتے ہیں. جیسے بعض شہروں کا عالم ہے وہاں مغرب کے بعد دن شروع ہوتا ہے. دن پر ایسا لگتا ہے کہ رات ہو. جناب 12 بجے تو اٹھتے ہیں بستر سے. کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 12 بجے. اور مغرب کے بعد اتنی ہوٹلیں چلتی ہیں اور اتنے لوگ چائے پینے بیٹھ رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، گٹکا چبا رہے ہیں اور تمباکو بھی کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. وہاں رات کو 12 بجے بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کہ دن یہاں شروع ہوا. تو پانی بھائی کون سی نعمت؟ پانی. دوسری نعمت جب سے پیدا ہوئے پی رہے ہیں. اور پینے کا عالم تو یہ ہے کہ بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، جب ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، کبھی چھاتی میں دودھ نہیں آتا تو بھینس یا بکری کا دودھ لا کر پلاتے ہیں. تو دودھ جو بڑی نعمت ہے وہ تو بھاری پڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ دودھ اس کو بھاری پڑتا ہے، لیکن پانی کے متعلق کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ بھاری پڑ رہا ہے. مفت میں مل رہا ہے. مل رہا ہے کہ کوئی دام نہیں، کوئی پیسے نہیں. بہت بڑی نعمت ہے پانی. انسان قسم قسم کے جوس پی رہا ہے، پھالو پی رہا ہے اور اس سے تو پیٹ بھر جاتا ہے. انسان جب دکان پہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ آئٹم تو تمہیں کئی مرتبہ پلے، کوئی اور چیز لا، اس کو بدلو ذرا. کہتا ہے کہ یہ پانی کو وہ کہتا ہے کہ بدل کے لاؤ. پانی کا عالم تو یہ ہے کہ بعض حضرات کو میں نے دیکھا کہ ان کو اپنے گاؤں کا پانی اتنا موافق آ جاتا ہے کہ باہر بھی جاتے ہیں تو گھر سے بوتل لے کے جاتے ہیں، اس میں کوئی بدلتا نہیں. کہ دوسری نعمت ہے اللہ کی، جس کو اللہ نے عام کر رکھا سب کے لیے. تیسری نعمت کعبۃ اللہ کی زیارت. کعبۃ اللہ کو دیکھنا. کعبہ تو کعبہ ہے، مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے. وہاں تو ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہے، نور برستا ہے. اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا کرے کہ برستا ہوا نور نظر آئے. بڑی پیاری جگہیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. کتنی نورانیت ہے، کتنی برکتیں ہیں وہاں. ایک عاشق نے بھی کہا آرزو سے مراد تمنا، امید، اور کہاں جانے کی امید ہے؟ مدینہ جانے کی، کہ مدینہ بار بار اللہ لے جائے. موت آئے تو مدینے کی آئے اور قبر بنے تو جنت البقیع میں بنے. آرزو سے بہتر یہ آرزو، آرزو سے بہتر یہ آرزو، جو سر سے منظور ہے جو آشنا، منظور ہے جو آشنا.
اور کیسے کیسے لوگ وہاں جا رہے ہیں، کیسے کیسے اولیاء کرام جا رہے ہیں. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اور عجیب عالم حضرت کا اللہ نے نوازا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سلام پڑھ رہے ہیں. آج میرا اور آپ کا تو یہ حال ہے کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. ہو رہا ہے کہیں؟ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ 10 درجات بلند کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن ہمیں درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے نام کے ساتھ میری قبر میں اس کا ہدیہ بھیجتے ہیں کہ آپ کے عاشق کی طرف سے ہے. اور اگر کوئی قبر پر چلا جائے تو پوچھنا ہی کیا وہ جب قبر پر جا کر پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں. قبر پر تو یہ عالم ہے. لیکن ہم لوگ اس معاملے میں سست ہو چکے ہیں، عیبی ہو چکے ہیں. کیسے ہو چکے ہیں؟ عیبی تو جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمیں زبان کو حرکت دینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، سستی آتی ہے. اسے واجد شاہ بادشاہ ایک گزرا ہے دنیا میں، بہت عیبی تھا، بہت عیبی. اور قوم بھی عیبی تھی. جیسا بادشاہ ویسی رعایا، تو دستور ہے کہ جیسا بادشاہ ہوتا ہے ویسی قوم ہوتی ہے. جیسے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے اللہ کے ولی تھے اور بادشاہ وقت تھے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جب سواری لے کر نکلتے تھے ہاتھوں بچوں کی آواز ہوتی تھی، بڑی دھام دھوم سے سواری نکلتی تھی. گھوڑوں کی قطار ہے، ہاتھیوں کی قطار ہے اور ہارون رشید اس میں جلوہ افروز ہوتے، سواری نکلتی. تو کسی نے جو ہے ہارون رشید کو کہا ابے ہارون رشید تم کیسے بادشاہ ہو، کیسے خلیفہ ہو، سواری لے کر نکلتے ہو تو اتنا سارا شور، اتنے سارے آوازیں، یہ سب کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ ارے خلیفہ تو عمر فاروق تھے، عمر فاروق کو دیکھو. عمر فاروق کی جب سواری نکلتی تھی کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا. اونٹنی پر بیٹھے ہیں، گردن جھکائی ہوئی ہے اور لباس دیکھو تو پیون لگے ہیں. ہارون رشید کو کہا کون نے؟ ہارون رشید جیسے آج بھی ہو یار، آج بھی لوگ ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھی کاروں میں پھر رہے ہیں، اچھے اچھے بنگلوں میں دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگ ہاتھ دبا رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، خدمت ہو رہی ہے، حضرت حضرت کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والا، یہ اللہ والے. تو بھائی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بھی کسی اللہ کے ولی کی پچھلی زندگی دیکھے گا وہ گمراہ ہوگا. اگلی زندگی دیکھیں کہ پڑھنے کے زمانے میں مدرسے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے،
تم اپنے گھروں میں اچھی اچھی روٹیاں کھاتے تھے ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی، اور یہ دوسروں کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی نہیں، اس کو روٹا کہیے، وہ کھاتے تھے کہ چبایا بھی نہ جائے۔ اور سالن کا یہ عالم ہے کہ کھنچے میں ڈال دے تو ہر طرف پھیل جائے، پانی جیسا سالن، ایک دم پھیکا سالن۔ کپڑے خود دھو رہے ہیں، چپل ٹوٹ گئی، خود دانتوں سے جو اس کو سی رہے ہیں، پیروں میں چپل نہیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانگی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو یہ عالم تھا کہ پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، اور مدرسے میں داخلہ ہوا تو مدرسے والوں نے کہا کہ کھانا نہیں ملے گا، تو حضرت فرماتے ہیں میں میرے استاد کی خدمت کرتا تھا، پانی کا مشکیزہ اپنی سر پر رکھتا اور اس کو اٹھا کر اوپر تک سیڑھی چل کے جاتا، استاد کے یہاں پانی پہنچاتا، اس میں ایک روٹی ملتی تھی اور ایک روٹی میں ہم 2 ساتھی کھاتے تھے۔ یہ بزرگوں کے حوال ہے ابتدا کے۔ آج کل بھی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ آپ یہاں مول صاحب تو خبر نہیں جاتے، کئی ٹینٹ آپ لوگ جو اچھے تھے اس کے جو مزہ نشا ہوتی، ایسا بولتے ہیں کہیں؟ علماء کی قدر نہیں رہی۔ لوگ اس وقت بھی باجد بستانی تلاش کرتے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ اس وقت بھی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ باجد بستانی جیسے امام صاحب ہو، تو بھائی آپ بھی تو ان کے زمانے کے لوگوں کی طرح ہو جاؤ۔ پھر دیکھو آپ اولپاڑ میں اپنے شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہیں، وہ اللہ والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے دنیا میں علماء بھیجتے ہیں، اہل اللہ کو پیدا کرتے ہیں اور ان سے کام چلتا ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو بھی یہی کہا گیا کہ یہ کوئی خلیفہ ہے، آپ اتنی ساری سواری اور اتنا سارا آواز، عمر فاروق کو دیکھو۔ آپ نے فوراً کہا ارے بھائی تم یہ چاہتے ہو کہ میں عمر فاروق جیسا ہو جاؤں تو تم بھی عمر فاروق کے زمانے کے جو لوگ تھے ویسے ہو جاؤ، وہ بھی ویسا ہو جاؤں گا۔ تو ہر زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے دنیا میں علماء ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، اللہ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہمارے ائمہ اور علماء کے اکرام و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو واجد شاہ ایبی بادشاہ تھا، رعایا بھی ایبی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمٰن نے لکھا کہ اس کے زمانے کے 2 ایبی کھیت میں گئے، بیڑے کا درخت تھا، 2 لگے ہوئے سے، دونوں اس درخت کے نیچے سو گئے، منہ کھلا کر دیا اور انتظار کرتے تھے کہ خود بخود دیر منہ میں جائے۔ ان کو ڈیلا مارنے کی بھی سستی آتی تھی کہ ڈیلا کون مارے، خود بخود گرے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہم کو سبحان اللہ الحمدللہ بولنے کی بھی سستی آتی ہے، ہم چاہتے ہیں بس بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائے اور کچھ کرنا ہی نہ پڑے، سیدھے جنت میں جانا ہو، کچھ کرنا۔ میں نے کل بھی کہا تھا میرے استاد محترم حضرت مولانا انور صاحب قاری دامت برکاتہ معلوم ہے، ایک مرتبہ مجھے فرمانے لگے مولوی صاحب آپ نے وہ پلاسٹک کی بلون دیکھی؟ میں نے دیکھی کہ وہ لوگ سعودی سے لاتے بچوں کے لیے، کن کے لیے لاتے ہیں؟ کہ ابا اپنے لیے لاتے ہیں، بچوں کے لیے لاتے ہیں۔ کہا کوئی انسان پلاسٹک کا پلین لاوے، بلون لاوے اور گھر لانے کے بعد بچوں کے حوالے نہیں کرتا بلکہ وہ خود اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ کون بیٹھ گیا؟ بچے کا ابا بیٹھ گیا۔ کون بیٹھ گیا؟ بچے کا۔ پھر آپ اس کو پوچھیں ارے جناب کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ لندن جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ اس کے بغیر تو کوئی سوچتا ہی نہیں، سب کو وہیں جانا ہے۔ اب آپ اس کو پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے میں لندن جا رہا ہوں، پیرس جا رہا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یوں کہیں گے کہ ماشاء اللہ آپ تو بہت عقل مند ہیں، یوں کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ اس کو ڈھیلا تو نہیں ہو گئے؟ کہیں گے کہ انگلینڈ جانا ہو، پیرس جانا ہو، اس کے لیے پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، ویزا لگوانا پڑتا ہے اور ہوائی اڈے پر جاتے جو اس کا نظام ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ آج ہمارا وہ کمزور ایمان، وہ
بوسیدہ ایمان جو ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لاتا، اس ایمان پر یہ بھروسہ کرنا کہ یہ جنت الفردوس میں لے جائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے پلاسٹک کے بلون پر بیٹھ کر کوئی انگلینڈ کا خواب دیکھتا ہو۔ یہ عالم ہے کہ نہیں؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں، اکثر جگہ کا یہ ماحول ہے کہ صبح میں 8 بجے اٹھتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے، اور روزی کا فرشتہ فجر کے بعد دروازے پر دستک دیتا ہے، کرے بھائی اٹھو میں تمہاری روزی لے کر آیا، اور مسلمان کہتا ہے کہ ابھی واپس جاؤ 8 بجے آئیے، کیونکہ پیٹ بھر گیا نہیں، اور پھر پریشان ہو تو میں نے کہیں برکت نہیں دکھاتی، تو برکت دینے کو وہ آتا ہے لیکن تو اٹھتا نہیں ہے تو اور تو کیا کہیں گے؟ وہ تو آ رہا ہے کہ نہیں برکت دینے، لیکن ہم خود ہی نہیں اٹھ رہے ہیں۔ روزانہ کا معمول ہے، رات کو 12-1 بجے تک سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے، ہوا کھاتے رہیں گے، اور صبح میں 9 بجے اٹھتے ہیں۔ اب آئندہ کل آپ ان میں سے کسی کو پوچھا کہ فجر پڑھے تھے؟ آئندہ کل پوچھنا بھی نہیں، آئندہ کل آپ پوچھنا کہ فجر پڑھے تھے تو کون ارا مول صاحب اتلو کھینچو کہ ہے آخر نہ کوئی توحید-سنت.com روزانہ نہیں پڑھتے، لیکن آج مول صاحب پر ڈالیں گے تاکہ آئندہ ان نوجوانوں کو کسی کو بلانا ہو تو سوچ کر بلانا، کبھی تانا سننا پڑے گا کہ کیوں لاتے ہیں۔ عجیب ماحول بنایا ہم نے، اور فیشن کا تو یہ عالم ہے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہم تمام کو معاف کریں۔ فیشن کا دورہ ہے، فیشن کی دنیا ہے، ہر روز جیسے موبائل کا ماڈل بدل رہا ہے فیشن بھی بدل رہی ہے، اور سب سے بڑا فتنہ اس وقت اس امت کے لیے اگر کوئی ہے تو موبائل کیا ہے؟ جو رکھتے ہیں وہ بولیں، نہیں رکھتے وہ بسارے بولیں۔ جیسے جمعہ میں ہمارے مولانا اکثر کہتے ہیں کہ وہ جن کے لوگ بیان کی تیاری کر کے لاتے ہیں وہ بیان ختم ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، پہلے نہیں آتے، ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت اس امت میں سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، دنیا بھر کی خرابیاں، ننگی تصویریں، گانے، یہ سب اس میں موجود ہے، اور میں جو بول رہا ہوں یہ تو 50% بھی نہیں، یہ تو میں شاید 20% کی بات کرتا ہوں، اس سے بھی بڑھ کر بری چیزیں موبائل میں ہیں جو بیان کے باہر ہیں، ایسی ایسی خراب چیزیں اس میں ہیں، سب کے دماغ موبائل نے خراب کر دیے۔ پہلے تو ٹی وی تھا، کسی کے گھر پر جا کر دیکھنا ہو تو شرم آتی تھی کہ کہیں گے کہ ٹی وی دیکھنے آیا تھا، اور ٹی وی پر بھی جائے تو جو سادی سی سیریل ہوتی وہی دیکھ لیتا ہے۔ ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے تو بہت سوچنا پڑتا، 4-5 نوجوان مل کر الگ سے انتظام کر کے سب کرتے تھے، اب تو ہر جیب میں ہے، جہاں موقع ملا تنہا کونے میں بیٹھ کے بس جو کرنا ہے کرتے رہو، اور وہ سمجھتا ہے کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ خرابیاں ہیں کہ نہیں؟ فیشن کا دورہ ہے۔ یاد رکھیں موبائل ضرورت کی چیز ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ کیا کسی نے واجب تو نہیں کہا کہ موبائل رکھنا واجب ہے؟ ضرورت کی چیز ہے۔ اگر کسی کا کاروبار بڑا ہے، تجارت بڑی ہے، یا اس کو بہت ضرورت پڑتی ہے، اکثر سفر میں رہتا ہے، تو ایسے لوگ اگر اس کو رکھتے ہیں ضرورت کے لیے اور استعمال بھی بقدر ضرورت کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ضرورت سے ہٹ کر غلط استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہی موبائل تمہارے لیے جہنم میں جانے میں کافی ہے، یہ ذریعہ ہے اگر اس کا استعمال غلط کیا تو۔ فیشن کا دورہ ہے۔ لکھنؤ کے اسٹیشن پر ایک انگریز چائے پی رہا تھا، کالی چائے، دور سے ہمارا ہندوستانی دیکھ رہا تھا کہ انگریز صاحب چائے پی رہے ہیں۔ کون پی رہے ہیں؟ انگریز صاحب۔ میں اکثر صاحب کو صاحب نہیں کہتا، سانپ کہتا ہوں۔ بہت سے صاحب نہیں ہوتے، سانپ ہوتے ہیں
جب تک ڈستے ہیں وہاں تک کام نہیں کرتے، ان کو ڈسنے کی عادت ہوتی ہے. وہ انگریز صاحب چائے پی رہے تھے، اس نے دور سے دیکھا کہ ہاں انگریز چائے پی رہا ہے اور چائے بھی کالی ہے. غلطی سے اس چائے میں برف کا گولا گر گیا. کیا گر گیا؟ برف کا. اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فیشن ہے کہ کالی چائے میں برف ڈال کے پیئے. جب وہ پی کر گیا تو وہ آ رہا ہے، اے چائے دو. جب میں ایک پیسہ نہیں، لیکن وہ ایسا کرتے جیسے نواب صاحب آ گئے. کبھی کیسی دوں، سفید دوں، کالی دوں، کالی لاؤ. تو کالی چائے اس نے دے دی تو برف کا گولا بھی ڈال دو. اب وہ ہلا کے وہ بھی پی رہا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن کا عالم. ایک آدمی ٹیلر کے یہاں سے کپڑا لے کے جا رہا تھا اور بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، دوڑ رہا ہے. کسی نے پکڑ لیا، ارے بھائی کہاں بھاگتے ہوئے جا رہے ہو؟ تو کہہ رہا ہے ابھی بھی ٹیلر کے یہاں میں نے کپڑا بنایا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ گھر جانے سے پہلے کہیں فیشن نہ بدل جائے. یہ فیشن کا عالم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ واجد شاہ کے زمانے میں وہ عیدی تو کھیت میں سوئے ہیں اور بیڑی کے درخت کے نیچے سو گئے اور انتظار میں ہے کہ بیر گرے. دن پورا گزر گیا، رات ہوئی. اب سارے دن کا کام جمع ہے تو اب دونوں مشورہ کرتے کہ بھائی دیکھو کل دونوں ساتھ میں نہیں سوئیں گے. ایک آدمی سوئے گا، ایک آدمی بیٹھے گا. جو بیٹھے وہ کام کرے. ایک دن میں بیٹھوں، ایک دن تو بیٹھے. کیسے کہ ایسا کرتے ہیں. دوسرے دن ایک سویا ہے، ایک بیٹھا ہے. اتفاق سے منہ اس نے چوڑا کیا، بیڑی کے درخت کی طرف اوپر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بیڑ کو آجا آجا آجا. اتفاق یہ ہوا کہ ہوا تیز چلی اور ایک دیر گرا، لیکن سینے پر گرا، منہ میں نہیں گیا. جب سینے پر بیڑ گرا تو یہ دھیرے سے جو بیٹھا اس کو کہتا ہے اے بیڑ اٹھا کے منہ میں ڈال دے. تو یہ تو بہت غصے ہو گئے. کہ مجھے کہتا ہے ہاتھ تیرا ٹوٹ گیا ہے، خود ڈال دے منہ میں. دونوں لڑ رہے تھے، اچانک ایک گھوڑے سوار آیا. تو گھوڑے سوار جب آیا تو اس نے سوتے ہوئے گھوڑے سوار کو کہا ارے بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، ہماری پریشانی دور کر دو. وہ گھوڑے سوار بیچارہ سمجھا کوئی پریشانی مصیبت ہوگی. وہ قریب آیا، کہا بھائی کیا پریشانی ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے ارے پریشانی یہ ہے کہ آپ گھوڑے سے نیچے اترو، میرے قریب آؤ اور یہ دیر جو سینے پر پڑا ہے اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لو. بس یہ کہنا تھا کہ وہ تو بہت غصے میں آ گئے، کیونکہ ویسے ہی گھوڑے پر بیٹھا تھا. گھوڑے کا بھی تو اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں. تو گھوڑے پر تھا، بہت غصے میں آ گیا. شرم میں آتی تجھے، اتنے دور سے مجھے بلایا، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تیرا، اور جو بیٹھا تھا اس کو بھی لیا کہ تو بھی بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھ رہا ہے، تجھے بھی توفیق نہیں ہوتی کھڑے ہو کر دو منہ میں ڈال دے. کہے میرا تو نام ہی مت لینا. جو بیٹھا ہے اس نے کہا کہ بھائی کیا ہے، سب لڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا بات اصل میں یہ ہے کہ آج میں بیٹھا ہوں، کل یہ بیٹھا تھا اور میں سویا تھا. اتفاق سے ایک کتا آیا اور کتا میرے قریب آ کر میرا منہ سونگنے لگا، اور پھر کتے نے منہ سننے کے بعد اپنی ٹانگ اونچی کر کے میرے منہ میں پیشاب کیا. پھر بھی یہ بیٹھا رہا، اس نے کتے کو ہانکا نہیں. تو آج میں کیسے اس کے منہ میں بیل ڈالوں؟ کتنے ایڈی اور سست ہوں گے کہ اس کے منہ میں پیشاب کر رہا ہے، پھر بھی انتظار کرتا ہے کہ وہ ہانکے. آج میرا اور آپ کا یہی معاملہ ہو چکا ہے. دین کے معاملے میں ہم سب سست ہو چکے ہیں. سب کا دل و دماغ اور سب کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ مجھے کیا ہے، مارے ہوں نہیں ہے مارے ہوں. کیا دین کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہو سب کی زبان پر یہ ہے مجھے کیا ہے. اپنا نقصان ہوتا ہوگا تو آستین چلا لے گا، لیکن دین کا نقصان ہوتا ہو تو سب سوچتے ہیں اپنے کیا ہے، ہونے دو. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قبر پر گئے،
سلام پڑھتے ہیں اور سلام پڑھنے کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سلام کا جواب دیتے ہیں. اور قبر ہی سے حکم آ رہا ہے معین الدین تمہیں اجمیر جانا ہے. آج اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں آئے کن کے اشاروں پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اللہ نے نوازا تھا آپ کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. ایک شاعر بھی کہہ رہے ہیں وسلم نے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا معین الدین تمہیں اجمیر جانا ہے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ جیسی مبارک جگہ چھوڑ کر ہندوستان میں آ رہے ہیں. مدینہ چھوڑ دیا سرکار کے اشاروں پر. آج میرے اور آپ کے لیے سرکار کی محبت میں 3 دن کے لیے بھی گھر چھوٹتا نہیں ہے. کتنے دن کے لیے؟ 4 مہینے کی تو تشکیل کرتے ہیں 3 دن. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں آ رہے ہیں. لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں. اس زمانے کا بادشاہ تھا پرتھوی راج چوہان. متعصب بادشاہ تھا, تعصب بھرا تھا اس میں. اس نے دیکھا کہ او سارے شہر والے ان کی طرف جا رہے ہیں, ہماری حکومت کا کیا ہوگا, سلطنت کا کیا ہوگا. تو پرتھوی راج نے جے پال جوگی کو بلایا. جے پال اس زمانے کا بہت بڑا جادوگر تھا, اور جادو کی بات اگر چھوڑوں تو اس زمانے میں بھی جادو کم نہیں ہے. برابر ہے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اولپا والے بات سمجھ میں آتی ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ اس زمانے میں بھی جادو کم. آپ کسی کو بھی پوچھیں, کل صبح میں جنہوں نے بھی طے کیا ہے کہ کنٹھاریا جانا ہے, کہ ترک کے سر جانا ہے, پتہ نہیں ٹانکا جاتے ہوں گے. یہ مشہور جگہ مجھے یاد ہے, اور بھی بہت ساری جگہیں ہوں گی مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن جانے کے بعد جو 2 پہر کو آئیں گے ظہر بعد یا عصر کے وقت, آپ ان کو پوچھیں کہ کیا کہا, تو کیوں کی دور کوئی کہہ رہا ہے مجھے نہیں. اچھا, وہ بیچاری عورتیں اکثر جاتی ہیں, مرد بہت کم جاتے ہیں, عورتیں زیادہ جاتی ہیں. اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے یہ ڈھنگی باتوں کو بگاڑا ہے, ان کو بگاڑنے والے اگر کوئی ہے تو وہ عورتیں ہیں. تو بیچاری جانتی نہیں کہ باپو صاحب سنت و شریعت کے پابند بھی ہے, کبھی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کبھی. ہم نے تو ایسے ایسے باپو دیکھے جو رمضان میں بھی روزہ بھی نہیں رکھتے, اور تعجب یہ ہے کہ انہیں کو کلہاڑ بھی کر رہے ہیں, ان کے پیروں میں پھول بھی بچھائے جا رہے ہیں, اور حضرت کہہ کے ڈھول تاشے بجائے کہ ان کو لے جاتے ہیں. اب ایسے جادوگروں کے پیچھے دنیا جائے گی تو اس امت کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی جادوگر ہی کہیں گے کہ کوئی عمل نہیں کرتے پھر بھی لوگ معتقد ہے تو جادو نہیں ہے. ہمارے پاس تو ایسا کوئی جادو نہیں ہے, ورنہ ہم بھی وہی کرتے کہ کچھ نہ کرتے اور آج سب ہم کو حضرت کہتے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر ہم سے تھوڑی غلطی ہو جائے تو لوگ فوراً بڑھارے پاڑتے ہیں, کہا مول صاحب آؤ کرو, کیونکہ ہمارے پاس جادو نہیں ہے. تو اس زمانے میں بھی جادو کم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تعویذ نہ لو, تعویذ لو دوا کی نیت سے, لیکن
ایسے بزرگوں سے، ایسے علماء سے جو سنت شریعت کے پابند ہو. آپ ان کے یہاں جائیں گے تو وہ آپ کو تعویذ بھی دیں گے اور نصیحت بھی کریں گے کہ نماز پڑھتے رہنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اس سے تمہاری بیماریاں دور ہوگی. تو جیپال بہت بڑا جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کے جادو کا یہ عالم تھا کہ پہاڑ پر نظر ڈالتا تو ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ اڑ رہا ہے. کتنا بڑا جادوگر ہوگا. اس لیے میں اکثر یہ بھی اپنے بیان میں کہتا ہوں، اللہ کا شکر مانو کہ اس زمانے میں جیپال نہیں ہے. اس زمانے میں جیپال، ورنہ ہم سب اس کے معتقد ہوتے کہ وہی سب سے بڑے ڈاکو ہیں. اور یہ جیپال جب اپنی نظر کو تیز کرتا ہے، تنہا نظر ڈالتا ہے تو پہاڑ اڑتے نظر آتے ہیں، اور نگاہوں کو تیز کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے پہاڑوں میں آگ لگ گئی. یہ جیپال خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے پر آیا. دیکھیے اللہ والوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، ہر جگہ حلوے نہیں ملتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر پتھر بھی آتے ہیں اور سانپ بھی آتے ہیں مقابلے میں. علماء لکھتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے جیپال آ رہا ہے. جیپال آ کر اپنا جادو شروع کرتا ہے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آس پاس دائرہ بناتے ہیں. گول دائرہ بنا لیا حضرت نے قرآن کا، آیت ہے قرآن کا. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے ذہن جو بگڑ چکے ہیں نا کہ خدا نے میلہ کیا ہے تو وہاں جانا پڑے گا، یہ ذہن ہمارا خراب ہے. قرآن میں اللہ نے کون سی چیز وہ ہے جو بیان نہیں کی، چاہے کیسا بھی جادو ہو، قرآن اس کے طور کے لیے کافی ہے. لیکن یہ ہمارے بانگی حضرات کبھی عورتوں کو وہ سبق پڑھاتے ہیں کہ یہ تو کھلا کوڑی نے کیا تو کوڑی کے پاس جانا پڑے گا. تو مسلمان کیسا ہے؟ قرآن چھوڑ کر کسی اور جگہ بھیج رہا ہے. تو یہ جادو کرنا کہوں تو کیا کہیں گے. بلکہ میں تو بہت پہلے کنڈھاریہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑے دجال کے دنیا میں آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال دنیا میں آئیں گے. یہ سب چھوٹے چھوٹے دجال ہے جو دنیا میں آ چکے ہیں، جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. حضرت قرآن سے دائرہ بنایا اپنی حفاظت کے لیے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دائرہ بنا کر بیٹھتے. جیپال سامنے مقابلے پر آ رہا ہے. جیپال جو بھی پہلا منتر پڑھتا ہے آپ دیکھتے زمین پر سانپ دوڑتے آ رہے ہیں. پہلا ہی منتر پڑھا تو آپ نے دیکھا زمین پر سانپ دوڑ رہے ہیں اور دائرے کے قریب گھوم رہے ہیں. میرے لیے بیان کرنا سنتے تو موسم بڑا دل چھوڑا تو بزرگ ہوتا یہی ہوتا ہے نا. ہم لوگ عبرت کی نیت سے نہیں سنتے، رسمی نیت پر سنتے ہیں، رسمی طور پر. کہ جب سے پیدا ہوئے بیانات سنتے آ رہے اب ایک نئے آئے ہیں تو ان کو بھی سن لیں، ان کے بعد کوئی اور نئے آئے گا تو ان کو بھی سن لیں گے. عمل کے میدان میں جیو. اور میرے حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دعوت برکات مولانا بارہا اپنے بیان میں شیئر کرتے ہیں کامیابی تو کام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اچھی باتیں بول دینے سے یا سن لینے سے کامیابی ہونے والی نہیں ہے. کامیاب ہونا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. اللہ نے اپنے بزرگوں کو، ولیوں کو جو پروان چڑھایا، کامیاب کیا، اس کے پیچھے عملی زندگی تھی کہ سرکار کے اشاروں پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. جو منشا اللہ کا ہوتا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے تھے. تب جا کے اللہ نے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا بڑا کام لیا.
خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دائرے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں سانپ دوڑ رہے ہیں دائرے کے قریب آ رہے ہیں، لیکن کسی سانپ کی مجال نہیں دائرے کے اندر جا سکے۔ کچھ دیر کے بعد جیپال دوسرا منتر پڑتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پتھر اڑ رہے ہیں اور پتھر اڑتے اوپر جا رہے ہیں، لیکن کسی پتھر کی مجال نہیں کہ دائرے میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی آپ کے کرامت ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کھراؤں کو اپنی جوتی کو حکم دیتے ہیں۔ آپ نے پیر میں جوتی پہن رکھی تھی، نالے میں کھراؤں کو حکم دے رہے ہیں۔ جیسے حکم ملتا ہے جوتی اڑتے ہوئے جیپال کے سر پر جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ اب حضرت نے بھی کرشمہ بتلایا، چونکہ جانتے تھے کہ اس کے بغیر جب تک چمتکار نہیں وہاں تک نمسکار بھی نہیں۔ اب حضرت نے کرشمہ بتلایا کہ جیپال تجھے بھی کچھ دکھانا پڑے گا، ویسے تو مانے گا نہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی اڑتے ہوئے جیپال کے سر پہ جا رہی ہے، اور جہاں سر پہ گئی دمادم شروع کیا۔ کس کو؟ جیپال کی ڈھلائی شروع ہو گئی کہ اس کے سینے میں بہت میل جل گیا ہے، دھونا پڑے گا تاکہ دل صاف ہو۔ اہل اللہ توجہ ڈال کے کرتے ہیں، لیکن کبھی ڈنڈے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں، مدرسے میں بچے آتے ہیں کہ نہیں، کبھی ڈنڈے کی ضرورت ہے، ڈنڈا بھی چلانا پڑتا ہے بھائی۔ دمادم سر پہ گر رہی ہے تو جیپال ہاتھ جوڑ رہا ہے، کہا بابا ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو ذرا کہو کہ مجھے نہ مارے، بہت ہو گیا۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فوراً جواب دیتے ہیں، اسی سے کہو نا جس نے اسے لگایا ہے، اس کو کہو جس نے لگایا ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ جیپال فوراً سوال کرتا ہے، حضرت بتلاؤ نا اسے کس نے لگایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس نے لگایا ہے۔ کس نے لگایا ہے؟ اللہ نے۔ جیپال کہتا ہے اس کو تو میں کیسے کہوں، ذرا آپ ہی سکھاؤ نا، اس کو کیسے کہوں، اوپر کا آسمان ہے، آپ ہی سمجھائیں سکھلائیں، کیسے کہوں؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک کلمہ بتلاتا ہوں، بس وہ کلمہ پڑھ لو ادھر سے مدد آ جائے گی۔ ایک کلمہ بتلاتا ہوں، وہ پڑھ لو مدد۔ جیپال کہہ رہا ہے جلدی بتلاؤں، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جیپال تو ایک کلمہ پڑھ لا آپ فرماتے ہیں جیپال تو بھی ایک کلمہ پڑھ لینا، پھر دیکھ اللہ کیسی مدد کرتے ہیں۔ جیپال جان کلمہ پڑھ رہا ہے، جوتی مارنا بند کرتی ہے، نیچے آ جاتی ہے۔ جیپال نے دیکھا کہ کلمے میں اتنی تاثیر ہے کہ جوتی بھی حکم مان رہی ہے۔ کلمے میں اتنی تاثیر ہے کہ جوتی بھی اس کی پیروی کر رہی ہے، تو قدموں میں گر رہا ہے اور کہتا ہے حضرت مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں بھی دل سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھایا تو دوسرے جو حضرات تھے انہوں نے کہا جیپال دماغ تو نہیں بگڑ گیا، تجھے کیا ہو گیا، فقیر کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تو جیپال کہہ رہا ہے میرے بھائیوں میں ایک فنکار ہوں، میرے پاس جادو ہے، میں جانتا ہوں کہ جادو کی طاقت کیا ہے، میں نے دیکھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ جادو ہے اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے، جادو نہیں ہے، اس لیے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد تو اللہ نے اتنا نوازا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس ہندوستان کے سفر میں 99 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟
وقت آپ کا کافی ہو رہا ہے. اللہ نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ مقام کیسے ملا. خواجہ صاحب کو ہم مانتے تو ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، خواجہ صاحب کو ہم مانتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں. اور صرف خواجہ صاحب کی بات نہیں، جتنے اولیاء کرام ہمارے ہیں سب کو ہم مانتے ہیں لیکن جانتے کسی کو نہیں. اس لیے خواجہ صاحب کے متعلق پوچھا جائے کہ آپ کی تربیت کس نے کی، کیسے کی، کچھ پتہ نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی والدہ کا نام کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. آپ کی وفات کب ہوئی، کچھ پتہ نہیں. بزرگوں کو مانتے ہیں، جانتے کسی کو نہیں ہے. اللہ ہمیں ان بزرگوں کے واقعات پڑھنے کی اور اپنے گھروں میں سنانے کی توفیق عطا کریں. جہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے، ان بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا ایک واقعہ، کبھی 2 واقعے اپنے بچوں کو سنایا کرو تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو کہ ہم بھی جب بڑے ہوں گے اللہ کے ولی بنیں گے. یہ شوق سننے سے پیدا ہوتا ہے، ویسے پیدا نہیں ہوتا. فضائل اعمال کے حالات میں لکھا ہے. ایک انگریزی اسکول میں، چونکہ انگلینڈ وغیرہ میں وہاں جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ماسٹر صاحب ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کبھی کبھی پوچھتے ہیں بیٹا تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا. تو ایک لیڈی ٹیچر تھی، اس نے اپنے بچوں کو پوچھا کہ بیٹا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو کیا. تو کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا، کسی نے کہا میں ڈرائیور بنوں گا، کسی نے کہا میں کشتی چلاؤں گا. جو جس ماحول میں تھا اس کے اعتبار سے کہا. اس نے ایک مسلمان بچہ تھا، اس کو بھی پوچھا بیٹا تو کیا بنے گا، تو اس نے کہا کہ میں صحابی بنوں گا. وہ تو بیچاری غیر مسلم تھی، اسکول میں پڑھاتی تھی، اس کو کیا پتا کہ صحابی کسے کہتے ہیں. تو اس نے فوراً بچے کے گھر فون کیا کہ یہ آپ کا بچہ ہے. سب کو میں نے پوچھا تو مختلف چیزیں بتلائی، لیکن آپ کے بچے نے یہ کہا کہ میں صحابی بنوں گا، تو یہ صحابی کیا چیز ہے. تو اماں چونکہ دیندار تھی، خود فضائل اعمال کی تعلیم کرتی تھی، تو ماں نے کہا کہ میڈم صاحب یہ صحابی جو ہے آپ اگر اس کو سمجھنا چاہتی ہیں تو فون پر نہیں سمجھا سکتی، آپ گھر آ جائیں میں سمجھاؤں. اس کو طلب تھی، فوراً گاڑی لے کے گھر آ گئی، دکھایا، فضائل اعمال کی تعلیم سنانا شروع کیا. وہ خود بخود جب صحابہ اور صحابیات کے حالات سننے لگی، دل اس کا نرم ہو گیا، اور وہیں اس نے کہا کہ مجھے مسلمان بنائیے، مجھے تو کلمہ پڑھنا ہے. یہ تعلیم کے اثرات ہیں. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں ایسی اچھی کتابوں کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا. جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.